السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور اس کی قسط نمبر ہے 47۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ بے چین سی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ بیچ بیچ میں کھڑکی سے باہر بھی دیکھ لیتی۔ ارم اسے گھر چھوڑ کر خود چلا گیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب تو نیند سے بھی برا حال تھا۔ میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم قدم رکھے۔ لعنت ہو تم پر فاطمہ، اب یہ سوچ رہی ہو؟ اتنے گھنٹے برباد کرنے کے بعد اس نے خود کو نوازا۔ بھاڑ میں جائیں میری طرف سے۔ اگر آج میرے لیے بولے بھی ہیں تو احسان نہیں کیا، آخر بدنامی بھی تو انہی کی وجہ سے سر آئی تھی۔ اپنے کہے کی خود ہی وضاحت دیتے وہ لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں دنیا سے بیگانی وہ نیند میں چلی گئی۔ صبح ارسلان کی آنکھ کھلی، سب سے پہلے اس کی نظر اپنے برابر میں سوئی سندس پر پڑی۔ وہ لیٹے لیٹے اسے دیکھنے لگا اور صبح کا آغاز اتنا خوبصورت ہوا کہ پورا دن اچھا جانا تھا۔ وہ کافی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ کسمسا کر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ گئی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف موڑنے سے گال پر بنا سٹار نظر آیا۔ وہ سٹار کو دیکھتے ارسلان کو ہنسی آئی۔ وہ اسے بنا اٹھائے فریش ہونے چلا گیا اور پانی گرنے کی آواز سے سندس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 8:30 ہو چکے تھے۔ بے ساختہ اس نے سر پر ہاتھ مارا اور یونی کے لیے لیٹ ہو گئی۔ کمفرٹر ہٹا کر اٹھنے لگی تو حیرت سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا، یہ ارسلان کا کمرہ تھا۔ اس کے ذہن پر زور ڈالا تو یہی یاد آیا کہ وہ ارسلان کے پیر دبا رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ جب کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پھپھو اسے غصے سے گھور رہی تھیں۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ سندس کے پاس آئیں۔ سندس کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے، کیونکہ اسے خود کچھ یاد نہیں تھا اور ارسلان نے اسے یہاں سلایا ہو یہ ناممکن تھا۔ وہ پہلی فرصت میں اسے ذلیل کر کے نکالتا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ نہیں برداشت کرتا تمہیں پھر؟ وہ اب بھی خاموش رہی۔ پھپھو کا غصہ بڑھا، ویسے ارسلان کے تیور درست نہیں تھے۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چبھا چبھا کر اب پوچھا۔ امی آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بچگانہ سوال ہے؟ سندر سے پھپھو دونوں نے پیچھے دیکھا جہاں وہ ٹراؤزرز پر گلے میں تولیہ ڈالے کھڑا تھا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہتی ہے، یہ کیسا سوال ہوا؟ تولے سے بال رگڑتا وہ ہنستا ہوا اپنی ماں اور سندس کے پاس آیا۔ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ یہ تمہارے کمرے میں رہے؟ انہوں نے جتایا۔ ہاں نہیں چاہتا تھا، سکون سے جواب دیا۔ تو پھر؟ چبا کر پوچھا۔ پر اب چاہتا ہوں، وہی پرسکون انداز۔ اب کی سندس بھی چونکی اور پھپھو کی تو غصے سے حالت ہی بری ہو رہی تھی۔ ارسلان نیازی، وہ بیوی ہے تمہاری، تمہارے کلب کی لڑکیاں نہیں جسے تم وقتی تعلق بنانے کے لیے کمرے تک لے آؤ۔ تیر بالکل نشانے پر لگا تھا اور سندس کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ بے یقینی سے ارسلان کو دیکھنے لگی اور وہ اتنا گر گیا تھا کہ وقت گزاری کے لیے اسے وہ آگے سوچ نہ سکی۔ ارسلان نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ وہ اس کی محبت کو کتنا گھٹیا بول رہی تھیں۔ وہ اس کو تو محبت سے اپنے قریب لایا تھا اور اس نے تو ایسا کچھ سوچا تک نہیں تھا۔ بیوی ہے اسی لیے کمرے تک لایا ہوں، ورنہ تعلق بنا کر کمرے میں لائے بھی بنا رکھ سکتا تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیا اور جس کی ضبط کی نشانی تھی۔ سندس جا کر فریش ہو، ویسے بھی یونی سے لیٹ ہو چکی ہو۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سندس خاموشی سے باہر جانے لگی جب ایک بار پھر ارسلان کی آواز آئی، لیکن اس بار آواز میں سختی تھی۔ ایسے آج سے تمہارا کمرہ یہی ہے، اسی لیے واش روم اور وارڈروب بھی یہیں کی استعمال کرو۔ پھپھو کا غصہ چہرے سے اب بالکل دھواں ہو رہا تھا۔ پہلے ہی بیٹا ہاتھ نہیں تھا اور اب جو تھا وہ بھی گیا۔ وہ میرے کپڑے وہاں ہیں، 5 منٹ کے اندر اپنے کپڑے لے کر آؤ اور آج اپنا سامان اس کمرے میں شفٹ کر لینا۔ سندس فوراً سے کمرے سے نکلی تھی اور اگر تب دیر ہوئی تو اسے ذلیل ہی نہ کرتے۔ اس کے غصے کو دیکھتے وہ پھپھو کو بویا فساد بھی بول گئی۔ غلط کرتے آئے ہو ہمیشہ تم ارسلان، اور اب بھی غلط ہی کر رہے ہو۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں۔ وہ لڑکی نہیں، سندس ارسلان بولی، یا پھر اس کو ایسے بھی بول سکتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر پھپھو کے سامنے سندس کا اپنا نام کے ساتھ لیا تھا۔ ایک ناگوار نظر اپنے بیٹے پر ڈالتے وہ کمرے سے نکل گئیں۔ ارسلان نے بھی سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے آفس بھی جانا تھا اور سندس کو یونی چھوڑنے بھی خود ہی جانا تھا۔ یہ فیصلہ اس نے کل رات کو ہی کیا تھا۔ ارم رات کو حماد کے ساتھ تھا اور وہ لوگ حماد کے فلیٹ پر ہی ٹھہرے تھے۔ وہ رات کو ہی واپس آ جاتا، پر آنکھ لگ گئی تھی اور آنکھ کھولی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، نظر دوسرے صوفے پر سوئے حماد پر پڑی اور اس کو اٹھانے کے ارادے پر مٹی ڈالتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اسے اٹھانے بیٹھا تو 1 گھنٹہ مزید لگے گا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گھر پہنچا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو جھٹکا لگا۔
کمرے پر نظر ڈالی تو 11:30 میں 5 منٹ کم تھے اور اس نے گھڑی کو دیکھا، پھر بیڈ پر سوئی اپنی بیوی کو۔ وہ اب تک گہری نیند میں تھی۔ اسے بے ساختہ ہنسی آئی۔ میرب اور عارف صاحب نے اسے فاطمہ کی نیند سے محبت کے بارے میں بھی بتایا تھا، پر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو اس قدر نیند آتی ہے۔ وہ ہنستا ہوا واش روم میں چلا گیا اور 5 منٹ بعد فریش ہو کر ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ میں باہر نکلا۔ آج آفس نہیں جانا تھا بلکہ دوسرے کام فارغ کرنے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کپڑے لینے گئی، کپڑے لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ جب شیشے کے سامنے سے گزرتے وقت واپس شیشے کے سامنے کھڑی تھی، حیرت اور صدمے سے اپنے گال پر بنے بڑے سے اسٹار کو دیکھنے لگی، پھر کمرے سے نکل کر باہر چلے گئی۔ واپس ارسلان کے کمرے میں آئی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی ٹائی باندھ رہا تھا۔ سندس اسے بنا کچھ کہے خاموشی سے واش روم میں جانے لگی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ کشمکش تھی کہ پوچھے کہ کیوں اب تک اس کا یہ رویہ ٹھیک تھا، پر کوئی بھروسہ نہیں کہ پل میں بدل جائے۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں؟ بنا اس کی طرف دیکھے ہی پوچھا۔ جی نہیں، وہ میں۔ ارسلان نے لمبی سانس لی اور اس کے روبرو آیا، سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ وہ میں، یہ اسٹار آپ نے بنایا ہے؟ وہ بنا نظریں ملائے گھبراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کوئی بعید نہ تھی کہ وہ ابھی کمرے سے ذلیل کر کے باہر نکالتا۔ ارسلان کو اس کے انداز پر ہنسی آئی، پر کمال مہارت سے سنجیدگی برقرار رکھی۔ میری طرف دیکھو ایسے۔ اس کے کہنے پر سندس نے اسے دیکھا۔ کیا میں تمہیں نرسری کا بچہ نظر آتا ہوں؟ آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ سندس گڑبڑائی۔ یا تم خود کو نرسری کی بچی سمجھ رہی ہو اور مجھے اپنی ٹیچر کی میں تم سے خوش ہو کر تمہاری کیوٹنس کے انعام کے طور پر تمہاری گال پر بڑا سا اسٹار بناؤں گا؟ اس نے بالکل سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ سندس کو تو کیا کوئی دوسرا بھی اس پر شک نہیں کرتا۔ نہیں، وہ رات کو نہیں تھا، میں نے بھی نہیں بنایا تو۔ ایسے میں ایک جوان مرد ہوں، نہ کہ بچہ جو یہ بچگانہ حرکتیں کروں، اور میری جوانی کا ثبوت آپ خود ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا ان کی بیویاں ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ میں تیار ہو جاتی ہوں، میرا امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ وہ جلدی جلدی بول کر واش روم میں گھس گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی ارسلان نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مٹھی رکھی اور پھر ہنسی روکی تھی۔ اس کے باوجود وہ بہت ہنسا تھا۔ میری معصوم ایسے نفی میں سر ہلاتے وہ باہر نکل گیا۔ فاطمہ 12 بجے سو کر اٹھی، ناشتہ کر کے زینت کے ساتھ دوپہر کا کھانا بنوایا، پھر زینت کے کمرے میں جانے کے بعد وہ خود بھی کمرے میں آ گئی۔ بور ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو موبائل پر کینڈی کرش کھیلنے لگی۔ 10 منٹ گزرے تھے جب ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ نے الجھ کر اسے دیکھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں فاطمہ کا بیگ تھا، وہ جو یونی جاتے وقت لیتی تھی، اور یہ دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا ایک اور بیگ تھا۔ ارحم نے دونوں چیزیں بیڈ پر رکھیں، کپڑے کے بیگ سے اس کے نوٹس باہر نکالے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بکس اور نوٹس ہیں۔ ارحم سامنے صوفے پر بیٹھا۔ وہ مجھے دکھ رہا ہے، پر یہ میری کتابیں ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، تم کل سے یونی کنزیکٹیو جایا کرو، اس لیے آج ہی لے آیا ہوں۔ کچھ لمحے تو فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنا روئی تھی اور کتنی منت سماجت کی تھی اس نے کہ اسے پڑھنے دیں، پر کسی نے نہیں سنی۔ اب جب اسے شوق ہی نہیں رہا تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھ لو۔ میں نہیں پڑھنا چاہتی، اس نے واپس موبائل کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ دل سے کہیں آواز آئی کہ کاش وہ اس معاملے میں زبردستی کر لے۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کب تک لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرو گی یا چھپ کر بیٹھو گی؟ ارحم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ وہ وجہ نہیں ہے۔ نظریں اب بھی موبائل پر تھیں۔ پھر ارحم اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھنے لگا تھا۔ اس کا رنگ واپس کھل رہا تھا۔ مجھے جونی چھوڑے 1 سال ہونے والا ہے، مجھے جونی سے نکال دیا ہوگا۔ اس نے ایک نظر ارحم کو دیکھا اور واپس موبائل پر نظریں جما لیں۔ میں بات کر چکا ہوں، جس سیمسٹر سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر سکتی ہو، اس نے اطمینان سے جواب دیا، اور وہ کل ہی جونی کے پرنسپل سے بات کر چکا تھا۔ میں نہیں پڑھ سکتی، میں سب بھول گئی ہوں۔ دلیل زیادہ بیکار نہیں تھی، پر ارحم کو بالکل بیکار لگی۔ ارحم کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آیا۔ فاطمہ نے اسے پھر ناسمجھی سے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا A1% لینے والی لڑکی کو جس کی ذہانتی گواہی اس کے استاد دیتے ہوں، اس کے لیے مینج کرنا مشکل ہوگا۔ میں تمہارے سارے سبجیکٹ کے پروفیسر سے مل چکا ہوں اور بات بھی کر لی ہے۔ ویسے تو ان کا کہنا ہے کہ تم اتنی ذہین ہو کہ خود ہی کور کر لو گی، پر مجھے ان کی بات پر اور تمہاری ذہانت پر بالکل یقین نہیں تھا، اس لیے ان سے بات کر لی۔ کسی بھی چیز میں پریشانی ہو تو وہ مدد کریں گے۔ کل سے یونی جانا ہے تمہیں لازمی، اور ہاں اگر یہ سوچ کر نہیں جا رہی کہ کیسے فیس کرو گی تو یقین کرو بہت اچھے سے فیس کر لو گی۔ اس کی ذہانت کا مذاق اڑاتے آخر میں اس کی حوصلہ افزائی کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ فاطمہ اس کے جانے کے بعد 5 منٹ تک کچھ سوچتی رہی، پھر آگے بڑھ کر بیگ میں سے اپنی بکس اور نوٹس نکالے۔ السلام علیکم آنٹی۔ تہمینہ آنکھیں بند کر کے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب نسوانی آواز آئی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دروازے پر دیکھا اور نظریں وہیں ساکت ہو گئیں۔ جینس کی ٹائٹ پینٹ اور اس پر سفید آفس شرٹ، بالوں کو پونی ٹیل بنائے وہ سفید رنگت کی پھیکی سی لڑکی تھی، یا پھر انہیں وہ پھیکی لگی، کیونکہ اصل شکل تو میک اپ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ تہمینہ کی نظروں میں ناگواری اتری اور اس لڑکی کے ساتھ ہی حارث کھڑا تھا۔ حارث اسے اندر لے کر آیا، اسے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ امی، یہ شائستہ ہے جس کا میں نے بتایا تھا۔ نام اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں رکھتا تھا۔
انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا نام اور حلیے پر طنز کیا۔ حارث کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس نے حارث کو دیکھا۔ امی، یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں شادی کر رہا ہوں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں کر رہا ہوں۔ اب کہ وہ لڑکی واپس مسکرائی، میں اسے گھر دکھا دوں، سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھا اور ساتھ شائستہ بھی اٹھ گئی۔ تہمینہ ناگواری سے اس پر کٹی لڑکی کو دیکھنے لگی اور انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ لڑکی حارث کو پسند ہے۔